پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں جرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوتا ہے۔ یونانی، ایرانی اور تاریخ کے کئی اقوام نے پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی مگر سارے ناکام رہے۔ نصف دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کے سب سے منظم فوج اور بادشاہ الیگزینڈر کو دھول چٹا دیا اور انہیں مقدونیہ واپس جانا پڑا۔ پٹھانوں کی بہادری کی مثال 19ویں صدی کی جنگیں ہیں جس میں سوویت یونین کو پٹھانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک تازہ ترین مثال پچھلے دنوں امریکی فوج کی شکست ہے جس میں دنیا کے سپر پاور کو ان پٹھانوں نے ایسا زیر کیا کہ جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر یہ پٹھان کون ہیں؟ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا پٹھان کسی نبی کی اولاد ہے؟ ان کا اس قدر بہادر اور جرت مند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے کون سی دلچسپ تاریخی رقم ہے؟ پٹھانوں کی تاریخ اور نسل کے متعلق 3 مختلف نظریے ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پٹھان آرائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید نامی شخص کی اولاد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ اور تیسرا نظریہ جو خود پٹھان تسلیم کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ پٹھان قوم کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام نظریات کا تحقیقی جائزہ لیں گے۔ پٹھانوں کی روایات کے مطابق قیس عبد الرشید عرف پٹھان قوم کا مورث اعلیٰ ہے۔ قیس کو پٹھان اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں۔ قیس عبد الرشید وہ پہلے پشتون شخص تھے جنہیں عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تھی، لہٰذا قیس اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ مدینہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے ساتھ شفقت فرمائی اور ہر ایک سے اس کا نام پوچھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس عبرانی نام ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدل کر عبد الرشید رکھ دیا۔ حضرت قیس اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح انہیں پشتون صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پختونی روایتوں کے مطابق ایک غزوہ کے دوران جب مشرکین اسلامی لشکر پر بھاری پڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے پٹھان بھائیوں کو مدد کے لیے بلاؤ۔ لہٰذا حضرت خالد افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ لہٰذا تمام پٹھان قبیلے قیس عبد الرشید کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایک خون ریز جنگ لڑی۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے مشرکین کو شکست دے دی ہے اور ہماری فتح ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے ملک عبد الرشید کی بہادری کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تو آپ کی زبان سے برملا یہ الفاظ جاری ہوئے، اللہ اس کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا، اس کے قبیلے کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اس قبیلے کی کثرت و استحکام کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو کہ کشتی جہاز کے نیچے والی لکڑی کی ہوتی ہے جس پر جہاز کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اس مرد کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور ایمان کے ساتھ شریعت اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ رخصت کے وقت حضرت خالد بن ولید کی درخواست پر ایک انصاری صحابی کو قیس عبد الرشید کے ہمراہ کیا گیا تاکہ وہ کوہستان حور کے علاقوں میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دے سکیں۔ نعمت اللہ حروی کی ایک کتاب مخزن افغانی جو کہ قیس قبیلے کی تاریخ پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں درج ہے کہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشروبہ اسلام ہوئے تھے اور قیس نے حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا جس سے بٹن اور حور پیدا ہوئے اور ان کی اولاد پٹھان کے نام سے مشہور ہوئی۔ نعمت اللہ حروی نے لکھا ہے کہ کتب حدیث سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی کہ لیکن
دوسری تاریخی روایتوں سے سندھ اور افغانستان سے وفد کا مدینہ آنا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔ پٹھان قوم کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان یہودی نسل ہے۔ افغانی تاریخ دان اور بہت سے یہودی مورخین پٹھان قوم کا تعلق قبل از مسیح کے یہودی قبیلے سے جوڑتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے جو ارض فلسطین میں آباد تھے۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد پڑی، جن میں آل یہود، آل لاوا اور آل روبن وغیرہ معزز قبیلے تھے۔ خدا نے آل یہود میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہیں کتاب اور بادشاہت دونوں عطا کی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک یہ 12 قبیلے یعنی بنی اسرائیل اجتماعی طور پر ایک مضبوط اور طاقتور قوم تھی، جن کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ کا بیٹا ربہام تخت نشین ہوا تو بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل 2 ریاستوں میں بٹ گیا۔ مشرقی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 10 باقی قبیلے نے سلطنت اسرائیل کی بنیاد رکھی، اور مغربی فلسطین میں بنی اسرائیل کے 2 قبیلے یعنی بنی لاوا اور بنی یہودا ربہام کے ماتحت رہے، جنہیں سلطنت یہودا کہا جاتا ہے۔ 800 قبل مسیح میں بابل کی اشورا فوج اسرائیل پر حملہ آور ہوئی اور ان کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب صرف مغربی فلسطین میں آباد سلطنت یہودا باقی رہ گئی، اور وہاں بسے بنی اسرائیل یہودی قوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی اسرائیل کے بقیہ 10 قبیلے کے اکثر لوگ قتل کر دیے گئے، جبکہ کچھ قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں جا بسے، جنہیں بنی اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ یعنی دی لوسٹ ٹرائبس آف اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ریوڑ تھے جو گروہ سے جدا ہو کر بھٹک گئے، اور تاریخ میں ان قبیلوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ دراصل طویل تاریخ کو مختصر بیان کرنا مشکل کام ہے، لیکن امید ہے کہ آپ واقعات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ یہودی محققین کے مطابق جب سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی تو بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب گوور کے پہاڑوں میں جا بسے، اور پھر یہاں سے دیگر خطوں میں پھیل گئے۔ سینکڑوں سالوں تک یہ لوگ یہاں سکونت پذیر رہے اور رفتہ رفتہ شریعت موسوی اور تورات کے تعلیمات کو بھول بیٹھے۔ البتہ انہوں نے اپنا خاندانی نسب اور سلسلہ یاد رکھا اور خود کو فخریہ قوم بنی اسرائیل اور یہودین نسل سے جوڑے رکھا۔ خود پٹھانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے ہے، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم خود یہ اقرار کرتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے، اور وہ انہی بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں میں ایک ہیں جو بخت نصر کے حملے کی وجہ سے اپنے ریوڑوں سے بچھڑ گئے تھے۔ دنیا میں پٹھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی قوم نہیں۔ اگر کسی پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب یہ ہوگا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ مشہور مورخ احسان اللہ عباسی نے اپنے تاریخ اسلام میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ کے یہودی ان افغانوں سے برابر خط و کتابت میں رہتے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ اگر غور کیا جائے تو پٹھانوں کی بیشتر چیزیں بھی یہودیوں سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً نسلی طور پر یہ دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی مذہبی طور پر سخت ہوتے ہیں اور دونوں ہی سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی رسم و رواج اور عادات و اطوار مشترک نظر آتے ہیں۔ پٹھانوں کے بارے میں انگریزوں اور برصغیر کے کئی ریسرچر نے تحقیقی رپورٹ اور کتابیں لکھی ہیں۔ برصغیر کے ایک ریسرچر نے جب ایک پشتون پٹھان کے ڈی این اے نمونوں کا خصوصاً کروموسومز کا تجزیہ کیا تو یہ مغرب میں آباد یہودیوں سے 95% میچ کر رہے تھے، جو اس نظریے کو مزید حتمی اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی یہ وجہ تھی کہ پٹھانوں کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ آج تک باقی ہے، اور یہ قوم اللہ کی رضا اور شریعت کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتی ہے۔
کرب قیامت میں بھی لڑی جانے والی جنگوں میں پٹھانوں کا اہم کردار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت کے قریب ہی یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا۔ حدیث کے مطابق انہی علاقوں سے علم لے کر مسلمان فوجیں نکلیں گی جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر نصب کر دیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر مسیح و دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ آج پٹھان خود کو یہودین نسل کہنے پر فخر کرتے ہیں اور ہر پٹھان کا یہودین نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، کیونکہ وہ یہودی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کی شان ہے کہ انہوں نے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، جن کا ذکر تورات و انجیل میں موجود ہے، جبکہ عرب میں آباد یہودیوں نے آخری نبی کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، صرف اس بنیاد پر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے تھا، اور اس طرح وہ یہودی نسلی تعصب اور حسد و کینہ کی وجہ سے گمراہ و خوار ہوئے۔ بلا شبہ رنگ، نسل اور زبان انسان کے لیے تب ہی قابل فخر ہے جب وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو اور سچے معبود اور سچے نبی پر ایمان لائے۔